اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کا ذکر تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا۔ ہاں، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کو حلال نہ سمجھو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے۔ اے ایمان والو، خدا کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینہ کی، اور نہ قربانی والے جانور کی، اور نہ گلے میں پٹے ڈالے ہوئے جانوروں کی، اور نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو اپنے پروردگار کا فضل و کرم اور اس کی رضامندی کے طلبگار بن کر بیت الحرام یعنی مقدس گھر کی طرف جا رہے ہیں، اور جب احرام ختم ہو جائے یا حرم سے باہر نکل جاؤ تو شکار کر سکتے ہو۔ اور خبردار، تمہیں کسی قوم سے عداوت کہ اس نے تمہیں مسجد الحرام سے روک دیا تھا، اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس پر ظلم و زیادتی کرو، اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا جائے، اور گلا گھونٹا ہوا، یا جو چوٹ لگنے سے یا بلندی سے گر کر یا سینگ لگنے سے مر جائے، یا کسی درندہ نے کھایا ہو سوائے اس کے جسے تم نے ذبح کر لیا ہو، اور وہ بھی حرام ہے جو قربان کیا جائے بتوں پر یا کسی آستانے پر، نیز وہ بھی حرام ہے جو قرہ کے تیروں سے تقسیم کیا جائے۔ یہ سب کام فسق یعنی گناہ ہیں۔ آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، بس تم ان سے نہیں مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ ہاں، جو بھوک کی شدت سے مجبور ہو جائے اور حرام چیزوں سے کوئی کھا لے جبکہ گناہ کی طرف راغب نہ ہو تو اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی چیزیں حلال کی گئی ہیں، کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے سب پاک و پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، جن کو خدا کے سکھائے ہوئے طریقہ کے مطابق شکار پکڑنے کا طریقہ سکھایا ہو، تو جسے وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس میں سے بھی کھا سکتے ہو، اور اس پر شکار پر چھوڑتے وقت خدا کا نام لے لو، اور اللہ سے یعنی اس کی معصیت کاری سے ڈرو، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارے لیے سب پاک و پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا طعام یعنی اناج تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا طعام یعنی اناج ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور ان لوگوں یعنی اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے وہ تمہارے لیے حلال ہیں، بشرطے کہ تم ان کی اجرتیں یعنی حق مہر دے دو، اور وہ بھی اپنی پاک دامنی کے تحفظ کی خاطر، نہ کہ آزاد شہوت رانی کی خاطر، اور نہ ہی چوری چھپے ناجائز تعلقات قائم کرنے کے لیے۔ اور جو ایمان کا انکار کرے یعنی کفر اختیار کرے تو اس کے سب عمل عقارت ہو گئے، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں اور کوہنیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھو، اور سروں کے بعض حصہ کا اور ٹخنوں تک پاؤں کا مسح کرو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو پھر غسل کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو اور پھر تمہیں پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، یعنی اپنے چہروں اور ہاتھوں پر اس سے مسح کر لو یعنی مل لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی سختی کرے، وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں پاک صاف رکھے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔